السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے میرے محبوب آپ فرمائیے۔ امر کا یہ صیغہ ہے، ویسے تو قاولا سے قالا یعنی قاولا یقول تھا، پھر تحلیل کے بعد قل ہو گیا۔ آپ فرما دیجئے یا آپ فرمائیے۔ استفہامیہ ہے، انبئ اور کم، یہ تین ورڈ اکٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے سورہ نبا ہے، اس کا روٹ ہے نون با حمزہ، اور نبا بھی آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، خبر کو، اور بڑی خبر کو کہتے ہیں، ایسی خبر جسے فائدہ بھی ہو اور وہ خبر یقینی بھی ہو، او نبئ میں خبر دوں گا۔ اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میرے محبوبہ آپ فرمائیے کہ کیا بتاؤں میں تمہیں، بھی ساتھ خیر، اچھی چیز، بھلی چیز، عمدہ چیز، من سے، ذالکم، کم بھی جمع کے لیے یہ آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے، حاضر کے لیے اور جمع کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، محبوبہ آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز، ذالکم اس میں اشارہ ہے نا ان کے لیے، کن کے لیے، یہ آگے بات آ رہی ہے، للذین واسطے ان کے جو اتقوا، کیا لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی کا بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وقاف یا اس کا روٹ ہے، اور متقی، تقوی، یہ سارے آپ کو یقیناً ازبر ہو چکے ہوں گے اس کے معنی۔ آئندہ، ہاں یا پاس، رب کے بھی میں نے آپ کو معنی بتائے تھے، پالنے والا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، تدبیر کرنے والا، ہم ان کی، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحت، یہ فوقا کی ضد ہے، مانا ہے نیچے، ہا ان کے، انہار نہریں، یہ بھی جمع کے لیے، خالدین یہ خالد کی جمع ہے، ہمیشہ رہیں گے، فی میں، ہا ان میں، وا اور ازواجن عورتیں، یہاں جیسے مطہرہ کی یہ ہایا ہے نا تائے تانیث کی، تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ عورتوں کا ہی تذکرہ ہے، ویسے یہ زوج کی جمع ہے، یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے یعنی جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مطہرہ طہارت، یعنی ایسی طہارت جو حسی بھی ہو اور معنوی یعنی دونوں اعتبار سے طہارت ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ پاک سیرت ہو، اچھے کردار والی ہو، یعنی پاک دامن ہو، اس کی ظاہری اور باطنی دونوں طہارت یہاں مراد ہے۔ وردوان اور بڑی خوشنودی، را ضاد وہ اس کا روٹ ہے، اور رضا ہوتا ہے راضی ہونا، اور رضوان رضائے کثیر یعنی نہایت خوشنودی کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی رضا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، تو اس لیے قرآن کریم میں خاص کر رضائے الہی کے لیے رضوان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ من سے، یہ طرف سے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان من اللہ اور بڑی خوشنودی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھ رہا ہے، بالعباد بندوں کو، عبد کی جمع عباد، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، جیسے کہ سورہ بقرہ 178 میں بھی ہے العبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، تو عبد کے معنی کیا ہوئے، غلام بھی، اور دوسرا اس کا معنی ہے بندہ، اور بندہ تو صرف اللہ کا ہے نا، اور باقی غلام یہ بھی قرآن کریم میں سورہ کہف میں بھی آیا، اور بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے، یعنی عبد کا معنی بندہ بھی ہے اور عبد کا معنی غلام بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب عبد کا لفظ غلام کے معنی میں استعمال ہو
تو اس کی جمع عبید یا عبد آتی ہے، اور جب عبد بمانا عابد یعنی عبادت گزار کی ہو تو اس کی جمع عباد آئے گی. تو یعنی عبید اگر اللہ تعالی کی طرف اس کی اضافت ہو تو یہ عباد سے زیادہ عام ہوگا، جس وما انا بظلام للعبید، اور ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. تو یقیناً سمجھ آگی ہوگی کہ عبد کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کا معنی ہے غلام اور دوسرا اس کا معنی ہے بندہ. سورہ شعراء میں بھی ہے، ضمناً پیسے بتا دوں، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو محکوم بنا رکھا ہے، یعنی غلام بنا رکھا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جیسے نام رکھتے ہیں عبداللہ، یہ تو بہت پیارا نام ہے، تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا بندہ. اسی طرح بہت سارے لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں عبد الرسول، تو اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو. بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، محبوبہ یعنی اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جو متقی بنے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں یعنی چلتی ہیں، ان کے نیچے انہار، نہر کی جمع نہریں. پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے. کون؟ متقی ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے لیے ازواج مطہرہ، ان لوگوں کے لیے، ان متقی لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی. کیا خوشنودی؟ کس کی؟ اللہ کی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. تفصیل جان لیتے ہیں. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے افضل ہونا یہ ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے. اور اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے اس اچھے ٹھکانے کی ڈیٹیل تفصیل بتائی ہے کہ دیکھو اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ ایک دن جیسے دنیا میں آپ جاتے ہو باغ دیکھنے کے لیے اور پھر ساری زندگی یادوں میں رہتے ہو وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. وہاں ایسی بات نہیں، وہاں پرماننٹ آپ کو باغات ملیں گے. کہ دنیا میں جتنے پھل فروٹس ہوتے ہیں ان کا سیزن ہوتے ہیں اور باغ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. یہ ڈیٹس کا ہے، یہ مینگوز کا ہے، یہ ایپریکوٹس کا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ جگہوں پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن پھل سیپریٹ ہوتے ہیں الگ سیزنز کے اندر. لیکن وہ جو باغات ہیں نا آخرت والے، وہ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ فار ایور ہیں. یہ نہیں کہ ابھی موسم ہے تو ابھی یہ چیز ملے گی، نہیں، اس میں جب جی چاہے گا اسی وقت ملے گی. دنیا کے تو جو باغ ہے اس کے اوپر سے پھل آپ توڑ لیں گے تو دوبارہ اس کے اوپر آنے میں ٹائم لگے گا، جبکہ آخرت کے جو پھل ہوں گے جیسے آپ توڑیں گے اسی ٹائم لگ جائے گا. اور پھر دیکھیے وہاں حیض اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف بیویاں ہیں. اور یہ انسان کے جسم کے آپ کو پتہ ہے لذتیں ہیں، اور روح کی لذت کے لیے وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. مسلم شریف کے حدیث طیبہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے کہ اے مولا کریمہ، یا کہیں گے جی مولا کریمہ، یا کہیں گے لبیک اے ہمارے رب کریم، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور تمام خیر تمام بھلائیاں تیرے ہاتھوں میں ہیں. رب کریم فرمائے گا کیا تم راضی ہوگے؟ وہ کہیں گے مولا کریمہ ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں
جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. رب کریم فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے جی مولا کریمہ، اے رب اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ تو رب کریم فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا حلال کر دیتا ہوں. کتنی بڑی خوشنودی، کتنی بڑی بات، کتنی پیاری بات. اور پھر اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض بھی نہیں ہوں گا. بہت پیاری بات ہے نا کہ رب کریم نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل فرمایا ہے. اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں کیا فرق ہے. دنیا کی نعمتیں کیسی ہیں؟ آج ہیں کل نہیں. ہر وقت خوف ہوتا ہے آج ہے پتہ نہیں کل چوری نہ ہو جائے، یا ہم بیمار ہو جائیں تو پیسے شیسے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ یوز نہ کر سکیں، اور بھی بہت کچھ. یعنی دنیا کی نعمتیں فانی اور آخرت کی نعمتیں باقی. یہاں بیماریاں ہیں وہاں بیماریاں نہیں. یہاں یہ چیز کھا سکتے ہیں اور وہ نہیں کھا سکتے، وہاں سب کچھ کھا سکتے ہو، ہر موسم میں کھا سکتے ہو. وہاں کسی کو شوگر نہیں ہوگا، وہاں کسی کا بی پی ہائی ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیلسٹرول نتھنگ. وہاں سب کچھ ٹھیک ہوگا. یعنی آخرت کی نعمتیں باقی ہیں. انسان کو جب وقت کی نعمتیں حاصل ہوں اس وقت بھی دیکھو دنیا کے اندر ایک فکر رہتی ہے نا. یعنی جب بھی بندے کو دنیا کے اندر ہر نعمت حاصل ہو پھر بھی ایک ڈر رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ نہ جانے یہ نعمتیں اس کے ہاتھوں سے جاتی نہ رہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر صحت نہیں، ہم کھا نہیں سکتے تو وہ بھی تو ایک پریشانی ہے نا. یعنی ایک طرف سے راحت بھی میسر ہوتی ہے تو دوسری طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا بھی ہوتا ہے. اور دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے آپ ذرا تلاش کیجئے جس کو رنج نہ ہو یا کوئی فکر ہی نہ ہو. یعنی رنج اور فکر یہ لازماً انسان کو ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی مالک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں باغات، یعنی کہ ہر ایک کو ملیں گے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ذرا آپ سوچئے آپ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا متقین جیسی صفات پیدا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے؟ کون سے متقی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا ہر لمحہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. جیسے انسان جاتا ہے نا جھاڑیوں سے بچ بچ کے، ایسے وہ بندہ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اور جہاں میرا رب چاہتا ہے وہاں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں کریم رب نہیں چاہتا وہاں وہ سونے لوگ موجود نہیں ہوتے. تو فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں باغات ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں. کیا ہیں؟ پاکیزہ بیویاں ہیں. یہ بڑی شان ہوتی ہے پاکیزہ ہونے میں بھی. یعنی ظاہری باطنی صفائیوں والے، کردار کی ستھریاں، بلند کردار والی، شوہروں کی وفادار بیویاں. اور پھر اللہ کی رضا، اللہ سے ڈرنے والوں سے مراد کون ہے آپ بتائیے؟ متقی لوگ نا. اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ مومن ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کی ارتکاب، اور پھر یہ نہیں کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں بلکہ وہ صغائر پر بھی اصرار سے مجتنب ہوتے ہیں، اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے والے ہوتے ہیں. اور کامل متقی وہ ہوتا ہے جو ذرا ذرا سی بات کو دھیان سے کرے، منہ سے نکالے تب بھی، عمل کرے بھی تب بھی. یعنی وہ خلاف سنت کر ہی نہیں سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ بس وہی کام جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. پھر اس میں توبہ اور استغفار کا بھی تذکرہ ہے. اور متقی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کریم سے سب کچھ کر کے بھی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں مولا کریمہ ہمیں دوزخ سے بھی بچا لے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے. اور ہم کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، سارا کچھ کر کے بھی تو پھر بھی ایسا نہ آئے. تو یہ تھوڑا لمحہ فکریہ ہے نا. تو اس کے بارے میں ڈیٹیل اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گی، اور وہ دعا بھی ہم انشاءاللہ یاد کریں گے. آپ بے ساختہ کہنے کو دل کرتا ہے نا سبحان اللہ. دنیا کی حقیقت کتنے خوبصورت دل نشین اور خوبصورت انداز میں، حسین انداز میں، اور جنت اور رضائے الہی کی طرف دعوت بھی. اور پھر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا گیا یعنی محبوبہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیقت
اور فنانیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانات، جس کا پچھلی آیات میں تذکرہ تھا، اسے اچھی عمدہ اور بہتر چیز بتا دوں؟ سنو لوگو، پھر سنو، وہ اللہ کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، جس میں کیا ہے؟ جس میں دودھ ہے، وہ بھی خالص ملا ہوا نہیں ہے، دودھ ہے، شہد ہے، وہ بھی خالص، اور پھر مشروبات یعنی شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ امراض، اور یعنی ایسے نہیں کہ وہ سخت سخت بولنے والی اور ایسے نہیں ہوں گی، وہ تو بڑی پرہیزگار ہوں گی، اور اس جنت میں پرہیزگاروں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ تو تھوڑا ہم بھی نا بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کر لیں، ہاتھ اٹھا کے، مولا کریمہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب میں داخل کر دے۔ دعاؤں کی درخواست رہی۔